باشعور عوام نے مسلسل عمران خان صاحب کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ یہ اعتماد ہماری شفاف طرز حکمرانی، عوامی خدمت اور سماجی انصاف پر مبنی حکمت عملیوں کا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، موجودہ مالی سال کے دوران محدود وسائل کے باوجود ہماری حکومت نے عوامی خدمت، شفافیت، کفایت شاری، گڈ گورننس اور ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا۔ اسی ویژن کے تسلسل میں آج کا بجٹ پیش کیا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، عالمی معاشی اور سیاسی چیلنجز کے باوجود یہ بجٹ حکومت خیبر پختونخوا کے عوام دوست ویژن کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مرکز عوامی فلاح، سماجی تحفظ اور پائیدار ترقی ہے۔ اس بجٹ میں کمزور متوسط طبقے کی معاونت، معیاری خدمات کی فراہمی، پسماندہ اضلاع کی ترقی، آبی وسائل کے تحفظ، گرین اکانومی اور ڈیجیٹل خیبر پختونخوا کے فروغ کو ترجیح دی گئی ہے تاکہ ترقی کے ثمرات ہر شہری تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ یہ بجٹ صوبے کو معاشی استحکام، خود انحصاری اور بہتر طرز حکمرانی کی جانب مزید مضبوطی سے لے کر جائے گا۔ جناب اسپیکر، سال 2013 سے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت میں اور عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق خیبر پختونخوا نے معاشی استحکام اور پائیدار ترقی کی جانب ایک تاریخی سفر طے کیا ہے۔ 8 فروری 2024 کو صوبے کے غیور عوام نے ایک بار پھر عمران خان صاحب کی ویژن پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں تاریخی مینڈیٹ دیا۔ تحریک انصاف کی قیادت میں صوبے نے صرف معاشی چیلنجز کا مقابلہ کیا، بلکہ مالیاتی نظم و ضبط، شفافیت اور گڈ گورننس کے نئے معیار بھی قائم کیے۔ ہماری حکومت نے ڈیجیٹلائزیشن، ای گورننس، بروقت عوامی شکایات کے ازالے اور ادارہ جاتی احتساب کو مزید مؤثر بنایا۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم، میرٹ کی بالادستی اور اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کے ذریعے حکومت نے عوامی خدمت کو ترجیح دی ہے۔ ہماری ترجیح صرف معاشی بہتری نہیں بلکہ ایسا نظام ہے جو ہر شہری کے لیے ترقی اور خوشحالی کو یقینی بنائے۔ جناب اسپیکر، اب میں اس ایوان کی توجہ اس سال کی کارکردگی کی طرف دلاؤں گا۔ محصولات کے شعبے میں خیبر پختونخوا نے نمایاں کامیابی حاصل کی ہے۔ حکومت خیبر پختونخوا نے مالی سال 2025 اور 26 کے پہلے 10 ماہ میں 102 ارب روپے کے صوبائی محصولات جمع کیے ہیں، جس میں ٹیکس محصولات 69.7 ارب اور نان ٹیکس محصولات 32.3 ارب جمع ہو چکے ہیں، جس میں سب سے نمایاں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی کے 43.698 ارب روپے کے محصولات ہیں۔ اگر اسی شرح سے باقی 2 ماہ کے بھی محصولات کا اندازہ لگا لیا جائے تو قوی امکان ہے کہ صوبہ مقرر شدہ 129 ارب کا ہدف بآسانی حاصل کر سکے گا، جو کہ صوبے کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے۔ اسی طرح نان ٹیکس ریونیو بھی بڑھ کر 32.293 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ یہ کامیابی صوبے کے مؤثر مالیاتی نظام اور ضبط کا واضح ثبوت ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے اسلامی مالیاتی نظام کے فروغ اور شرعی اصولوں کے مطابق مالی خدمات تک رسائی بڑھانے کے لیے 2 تکافل کمپنیوں، جنرل تکافل اور فیملی تکافل کے قیام کا آغاز کیا ہے۔ یہ اقدام صوبے میں رسک پروٹیکشن اور بچت کی اسلامی سہولیات کا ایک منظم ادارہ جاتی فریم ورک فراہم کرے گا۔ موجودہ مالی سال میں ان کمپنیوں کے قیام کے لیے ضروری فیزیبلٹی اور رجسٹریشن کے مراحل مکمل کیے گئے ہیں۔ اس طرح محکمہ خزانہ نے موجودہ مالی سال میں سرکاری محکموں کے لیے ڈیجیٹل ورک سپیس متعارف کرایا ہے، جس کے نتیجے میں سرکاری امور مکمل طور پر پیپر لیس ہو گئے ہیں۔ اس اقدام سے دفتری کارروائیوں میں تیزی، شفافیت اور افادیت میں نمایاں بہتری آئی ہے۔ یہ اصلاحات جدید ٹیکنالوجی پر مبنی گورننس کی طرف اہم پیش رفت ہیں اور ادارہ جاتی کارکردگی کو مضبوط کرتی ہیں۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے مالی سال 2025-26 کے لیے کلائمیٹ اور جینڈر بجٹ پیکنگ کا ایک جامع اور ادارہ جاتی نظام متعارف کرایا ہے، جو شفافیت اور شواہد پر مبنی پالیسی سازی کی سمت ایک اہم پیش رفت ہے۔ عمران خان صاحب کی ویژن کے مطابق مالی سال 2025 اور 26 کے بجٹ میں مجموعی اخراجات جاریہ کا 7% کلائمیٹ سے متعلق اقدامات کے لیے جبکہ 9% جینڈر بیسڈ اخراجات کے لیے مختص کیا گیا۔ یہ رقم ماحولیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا مقابلہ کرنے، قدرتی آفات سے نمٹنے، لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ، صحت کی بہتر سہولیات اور خواتین کو بااختیار بنانے پر مرکوز ہے۔ اسی طرح محکمہ خزانہ نے موجودہ مالی سال میں 7,952 نئی اسامیوں کی تخلیق کی ہے، جس کی مالیاتی لاگت 10.561 ارب روپے ہیں۔ اس سے صوبے میں سروس ڈیلیوری میں نمایاں بہتری آئے گی۔ مزید برآں حکومت
سماجی تحفظ کے دائرہ کار کو وسعت دینے، کیش مینجمنٹ اصلاحات، مالی وسائل کے بہتر انتظام اور کیش لیس خیبر پختونخوا اقدام کے ذریعے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروغ پر کام کر رہی ہیں۔ ان اقدامات کا مقصد شفافیت کو بہتر بنانا اور جدید، مؤثر اور ڈیجیٹل معیشت کی طرف پیش رفت کو تیز کرنا ہے۔ جناب اسپیکر، حکومت خیبر پختونخوا انسانی ترقی بالخصوص صحت کے شعبے کو اپنی اولین ترجیح سمجھتی ہے۔ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہر شہری کو معیاری، قابل رسائی اور مؤثر طبی سہولیات فراہم کرنا ہے۔ صحت کارڈ پروگرام جسے عبوری حکومت نے معطل کر دیا تھا، ہماری حکومت نے نہ صرف اسے بحال کیا بلکہ جاری مالی سال میں اس کے لیے 41 ارب روپے مختص کیے، جس سے اب تک 12,04,000 خاندان مفت علاج کی سہولت سے مستفید ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید بہترین نجی اسپتالوں کو بھی صحت کارڈ پروگرام میں شامل کیا گیا ہے تاکہ عوام کو معیاری طبی خدمات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جناب اسپیکر، عمران خان صاحب کی حکومت تعلیم کو قومی ترقی اور روشن مستقبل کی بنیاد سمجھتی ہے۔ ہماری حکومت ہر بچے کو مساوی، معیاری اور جدید تعلیمی موقع فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جاری مالی سال میں تعلیم کے شعبے میں اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ نئے پرائمری اسکول، پری فیبریکیٹڈ اور ماڈل اسکولوں کے قیام سے تعلیمی رسائی میں اضافہ کیا گیا، جبکہ اضافی کلاس رومز، باؤنڈری وال، سائنس لیبارٹریز، واش رومز اور امتحانی ہالز کی تعمیر پر بھی کام کیا گیا۔ اسی طرح رواں مالی سال میں اسکولز میں فرنیچر فراہمی کے لیے 7 ارب روپے جاری کیے گئے، جس سے 23,076 اسکولوں میں فرنیچر کی دستیابی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ ضمشدہ اضلاع میں ماڈل اسکولوں کے قیام، کیڈٹ کالجز اور خواندگی پروگراموں پر کام کیا گیا۔ 1,100 اسکولوں کو شمسی توانائی پر منتقل کیا گیا، جبکہ 100 نئے پرائمری اسکول تعمیر کیے گئے۔ اس کے علاوہ 63 پرائمری، 58 مڈل اور 73 متاثرہ اسکولوں کی بحالی پر بھی کام کیا گیا ہے۔ ضمشدہ اضلاع کے 10,000 طلبہ و طالبات میں 9,000 روپے فی طالب علم کے حساب سے وظیفہ تقسیم کیا گیا۔ اساتذہ کی کمی دور کرنے کے لیے 10,000 سے زائد پرائمری اساتذہ کی بھرتی کی منظوری دی گئی، جبکہ 2,500 ایجوکیشن انٹرنز کی شمولیت کی منظوری بھی دی گئی۔ ای ٹرانسفر سسٹم اور اسکول سیلف رپورٹنگ پورٹل جیسی جدید ڈیجیٹل اصلاحات متعارف کروائی گئیں، جس سے تعلیمی نظام میں شفافیت، کارکردگی اور مؤثر نگرانی کو فروغ ملا۔ جناب اسپیکر، مجھے اس ایوان کو بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے بہتر طرز حکمرانی اور کفایت شعاری کی حکمت عملی کو اپناتے ہوئے خدمات کی فراہمی میں دیگر شعبے کے ساتھ ساتھ امداد، بحالی و آبادکاری کے شعبے میں بھی تاریخی اقدامات اٹھائیں، جو موجودہ صوبائی حکومت کی بالغ نظری اور دور اندیشی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جناب اسپیکر، سال 2025 میں بارشوں اور سیلاب سے پورا صوبہ بالخصوص شمالی علاقہ جات بری طرح متاثر ہوئے ہیں۔ قیمتی انسانی جانوں کے نقصان کے ساتھ ساتھ مال مویشی، نجی اور سرکاری املاک اور کاروباری مراکز کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اس ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومت نے بروقت اقدامات کر کے نہ صرف مزید نقصان کے خدشے کو کم کیا بلکہ ہر شعبہ زندگی میں ہونے والے نقصان کے ازالے کے لیے بھی تاریخی عملی اقدامات کیے۔ جناب اسپیکر، یہاں میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ یہ تمام اقدامات صوبائی حکومت نے اپنے محدود وسائل سے کیے۔ ان میں وفاقی حکومت یا امدادی اداروں کی جانب سے کسی بھی قسم کا تعاون شامل نہیں تھا، جو ایک غریب صوبے کی خودداری، احساسی ذمہ داری اور بہترین طرز حکومت کی ایک عملی مثال ہے۔ جناب اسپیکر، رواں مالی سال کے دوران بارشوں اور سیلاب میں فوت شدہ افراد کے لواحقین اور زخمیوں کی مالی اعانت کے لیے 4.29 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ مویشیوں اور املاک بشمول گھروں، دکانوں اور فصلوں کے نقصانات کے ازالے کے لیے 5.1 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ جناب اسپیکر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا صوبہ گزشتہ 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہاں ہونے والے فوجی آپریشنز کی وجہ سے ہمارے صوبے بالخصوص ضم شدہ اور دیگر اضلاع کے عوام وقتاً فوقتاً اپنا گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ رواں سال بھی موسم سرما میں ہونے والے آپریشن کے دوران صوبائی حکومت کو بے گھر افراد کی مناسب دیکھ بھال اور انتظامات میں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تاہم اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتے ہوئے یہاں بھی صوبائی حکومت نے وفاقی حکومت کے تعاون کے بغیر اپنی مدد آپ کے تحت تاریخی اور مثالی اقدامات کیے ہیں اور عارضی طور پر بے گھر افراد کی رہائش کے لیے کیمپوں کے انتظام، اشیاء خورد و نوش اور سفری اور دیگر سہولیات کی فراہمی کے لیے 18.11 ارب روپے کے فنڈز فراہم کیے۔ جناب اسپیکر، سماجی بہبود کے شعبے کی بات کریں تو گزشتہ مالی سال کے دوران صوبائی حکومت نے رمضان پیکج کے تحت 10 ارب روپے کے فنڈز فراہم کیے، جس سے 10,000 روپے فی خاندان کے حساب سے
10,16,394 خاندان مستفید ہوئے۔ اسی طرح رواں مالی سال کے دوران بھی صوبائی حکومت نے ماہ رمضان المبارک میں صوبے کے غریب اور نادار لوگوں کی مالی اعانت کے جذبے کے تحت 13.57 ارب روپے فراہم کیے، جس سے فی خاندان 12,500 روپے کے حساب سے 10,34,373 خاندان